ایک ہی خوبصورت شعر کے ساتھ کیا باد صبا کیا تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، دیوانے دل کو بچھانے والے ہیں۔ آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، ہمارے قلوب کو معطر فرمائیں گے خوبصورت گفتگو سے خطیب پاکستان، پیر طریقت، امیر شریعت، پروردہ وش ولایت حضرت صاحبزادہ پیرزادہ محمد رضا صاحب مصطفی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، خوبصورت ایک نعرہ جو ان کے شایان نشان ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کی مسند پہ جلوہ گر مہمانان ذی وقار، معزز محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے قبل ذکر رسول کی خوشبو سے آپ لوگ اپنے مشامع قلب و جان کی تسکین کا سامان کر رہے تھے، اور میرے بعد بھی وطن عزیز کے مقتدر ثناخواں محبتوں کی خوشبو بکھیریں گے۔ میں تھوڑے وقت کے لیے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان سے کلمت الحق جاری فرمائے۔ حضور کا ذکر، تذکرہ دل نواز کرنے سننے کے لیے یہاں آج ہم جمع ہوئے ہیں۔ ایک عام آدمی جس طرح آکسیجن سے سانس لیتا ہے اور اس کے بغیر اس کا جینا محال ہے، ایک سچے عاشق رسول کی غذا عشق رسول ہے، اور وہ
حضور کے ذکر سے ہی تسکین پاتا ہے، اس کے قلب و نظر کو بالیدگی ذکر رسول سے ملتی ہے، اور دنیا کے ان دکھوں میں اگر اس کے لیے وجہ تسکین کوئی چیز ہے تو وہ ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ جب کوئی بھی نغمہ ذکر رسول چھیڑ دے تو روح میں تسکین کے قافلے اترتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسا کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہو، تو روح کو قرار ملتا ہے اور انسان کی طبیعت باغ و بہار ہو جاتی ہے۔ سو گلی گلی ہر روز ہم حضور کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ کائنات کا گوشہ گوشہ اس ذکر کی خوشبو سے مہکا ہوا ہے۔ بادشاہوں کا تذکرہ مٹ گیا، ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ جن کا طوطی بولتا تھا، جن کے نام کے تن تنے تھے، آج آپ چلے جائیں دریائے راوی کس پار، جہانگیر کا مقبرہ ہے، وہاں حسرتیں برس رہی ہیں۔ آج دنیا کو ان کے کارنامے بھی یاد نہیں ہیں۔ بالکل اس کے متصل اس کی محبوب بیوی ملکہ نور جہاں کا مزار ہے، جو حسرتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ وہ خاتون تھی جس کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے تھے۔ بالکل متصل اس کی بیٹی نور النساء کا مزار ہے، اور یہ جس نے اپنے باپ سے دیوان مخفی چوری دیوان لکھا تھا، لوح مزار کے اوپر اس کا اپنا شعر جو ہے وہ لکھا ہے: بر مزار ما غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ کس نے چراغ جلانے آنا ہے، کس نے پھول ڈالنے آنا ہے؟ نہ کوئی پروانہ اپنے پر جلائے گا اور نہ کوئی بلبل گیت گائے گی۔ وہ جو مطلق العنان تھے آج وہ غریب بنے ہیں۔ بر مزار ما غریباں، ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی بلبل آئے گی اور نہ ہی کوئی پروانہ پر جلانے آئے گا۔ یہ اس حکمران کی کہانی ہے جو بر صغیر پاک و ہند کا مطلق العنان حکمران تھا، اور پورا بر صغیر جس کا باج گزار تھا۔ لیکن جس حکمران کی کہانی میں بیان کرنے لگا ہوں وہ بظاہر یتیم ہے، لیکن صدیاں گزرنے کے باوجود کائنات کا ایک ایک گوشہ اسی کی یادوں سے منور اور تاباں ہے۔ شہنشاہوں کے تذکرے مٹ گئے، بادشاہوں کی کہانیاں قصہ پارینہ ہو گئیں۔ یوسف وہ کیا کہا تھا مشتاق یوسفی نے: مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ صدیاں گزرنے کے باوجود نہ تو درود و سلام کے پھول مہنگے ہوئے اور نہ ہی گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا۔ کائنات کا ایک ایک لمحہ گنبد خضرا کی رونقوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا جو تاج اس نے اپنے محبوب کے سر رکھا ہوا ہے، اس کی کرنوں سے سورج بھی شرمندہ ہے، چاند بھی شرمندہ ہے، اور پوری کائنات میں اسی آقا کے تذکرے اور اسی کے ذکر ہیں۔ میں اور آپ بھی اسی سلسلے میں صرف آج ہی جمع نہیں ہوئے، جب سے آنکھ کھولی ہے ذکر رسول سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور جب تک آخری ہچکی ہے ذکر رسول ہمارے لبوں پہ رہے گا۔ ہم نہیں ہوں گے، ہماری نسلیں اس ذکر کی محفل سجائیں گی، اور کائنات کا ایک ایک گوشہ ذکر سے منور رہے گا۔ قیامت بھی آ جائے گی، ذکر نہیں مٹے گا، بلکہ سب سے بڑی محفل تو قیامت کے دن ہوگی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، کہا کرامن کاتبین تو دو کندھوں پہ بیٹھے ہیں، اور جو ہی بندہ مرے گا حساب تو ہو جاتا ہے، سیدھا جنت میں یا سیدھا جنت میں چلا جائے بندہ یا جہنم میں چلا جائے۔ یہ حشر کا میدان، پھر اعمال تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا۔ جب کرامن کاتبین نے تو سب کچھ لکھ کے دے دیا، اب نئے سرے سے حشر کا میدان بپا کرنے کی ضرورت کیا؟ تو اعلیٰ حضرت فرمایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ دنیا کو دکھلانا مقصود ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی قدر و منزلت کیا ہے۔ حضرت امام سیوطی نے کفایت الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب میں روایت نقل کی: وما خلقت الدنیا واہلہا
لیعرف مقامتک و منزلتک عندی، محبوب میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ میرے نزدیک جو تیری قدر و منزلت ہے اس کا اظہار کیا جائے۔ تو کائنات کا وجود ہی اسی لیے ہے کہ حضور کا ذکر ہو اور حضور کی عظمتوں کے پھریرے لہرائیں۔ سو کائنات کا ایک ایک گوشہ یاد رسول سے منور ہیں، اس میں ہم نے بھی آج کی اس محفل کے نام سے حصہ شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارا یہ حصہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور کا ذکر ہمارا محتاج نہیں، ہم اس ذکر کے محتاج ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں اپنے لفظوں سے حضور کی تعریف نہیں کرتا بلکہ جب سونے کا نام اپنے شعروں میں سجاتا ہوں تو میرے کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ جہاں یہ نام آتا ہے وہاں حسن آتا ہے، وہاں روشنی آتی ہے، وہاں اجالے آتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے گھر کو زینت دینے کے لیے، اپنی اس بزم کو رونق دینے کے لیے اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو سے ہمیں تا حشر آباد رکھے۔ میں نے قرآن مجید کے جن بابرکت کلمات کو موضوع سخن بنایا، وقت کی نزاکت ہے کہ میں پوری طرح سے اس پر کچھ گفتگو تو نہیں کر سکوں گا، لیکن چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے اوپر حضور کی صورت میں احسان فرمایا کہ اپنے محبوب عطا کیے، اور یہ اتنا بڑا کرم ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی لکھتے ہیں الانبیاء کلهم الی امم عطیۃ ونبینا لنا ہدیۃ والعطیۃ للمحتاجین والہدیۃ للمحبوبین، کہا سارے نبی امتوں کی طرف اللہ کا عطیہ ہے اور ہمارے نبی ہمارے لیے اللہ کا ہدیہ ہے۔ پھر فرمایا جو عطیات ہیں وہ محتاجوں کو دیے جاتے ہیں، جو ہدیے اور تحفے ہیں وہ محبوبوں کو دیے جاتے ہیں۔ تو اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کی صورت میں اتنا بڑا انعام کیا کہ ساری زندگی بھی سجدے میں سر رکھ کے تشکر کرتے رہیں، پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو۔ اتنی بڑی کرم نوازی اس امت پہ ہوئی۔ کتب میں آتا ہے حضور کی امت میں ہونے میں نبیوں نے آرزویں کی۔ 12 نبیوں کا تو تذکرہ مختلف کتب میں ملتا ہے جنہوں نے آرزو کی کہ ہم حضور کی امت سے ہوتے۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کبیر نے اپنی سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے کفایت الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب میں لکھا، اور امام سیوطی کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے، یہ وہ بزرگ ہیں جن کو محدث ہونے کا لقب حضور کی زبان سے ملا، اور عالم بیداری میں 72 مرتبہ انہیں حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ شیخ عبدالعزیز دباغ مصری الابریز میں لکھتے ہیں جس کو ایک مرتبہ عالم بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے وہ 2999 درجے ولایت کے فوراً طے کر جاتا۔ تو انہوں نے بھی اپنی کفایہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا، اور بھی لوگوں نے بیان کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الواح تورات کا نزول ہوا تو اس کا نزول قرآن مجید کے نزول کی طرح نہیں تھا، بلکہ وہ الواح کے اوپر کتاب لکھی تھی جو آپ کو عطا کر دی گئی، کوہ طور پہ لینے گئے آپ کو مل گئی۔ لیکن قرآن حضور کے سینے پہ نازل ہوا، قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ تو جب الواح تورات کو وصول کیا اور ان کو پڑھا تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ سوال پیش کیے جس کو یہ امام بیان فرما رہے۔ اللہم انی آجد فی الالواح امتن هم السابقون الاولون فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا مالک میں نے الواح تورات کا جب مطالعہ کیا تو اس میں نے ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو آئے گی بعد میں، لیکن فضل و شرف کے اعتبار سے وہ پہلے نمبر پہ ہوگی۔ زمانے کا تاخر اس کی عظمت میں کمی کا باعث نہیں ہوگا، وہ امت میری امت کر دے۔ کالا تل کا امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ جو آئے گی بعد میں، لیکن فضل و شرف کے اعتبار سے وہ پہلے نمبر پہ ہی ہوگی۔ زمانے کا تاخر کمی کا باعث نہیں ہوگا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا فوجیوں کو جب وہ ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں تو لائن کے اندر ان کا کمانڈر ان کو دوڑا رہا ہوتا ہے، وہ لیفٹ رائٹ کروا رہا ہوتا ہے، جب واپس دوبارہ بلانا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اباؤٹ ٹرن، واپس پلٹ آؤ، تو وہ چکر کاٹ کے نہیں پلٹتے، انہی قدموں پہ پلٹتے ہیں۔
تو جب پلٹتے ہیں واپسی کے لیے تو جو سب سے پیچھے والا ہوتا ہے وہی سب سے آگے والا ہوتا ہے۔ جب امتوں کو بھیجا گیا تو سب سے پیچھے امت مصطفیٰ تھی، اور کل قیامت کے دن جب جنت کے دروازے کھول کے اباؤٹ ٹرن کہا جائے گا، سب سے آگے امت مصطفیٰ ہو۔ ہم السابقون الاولون، کہا سابق بھی وہی ہے، اول بھی وہی ہے، وہ امت میری امت کر دے۔ قالا تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، اللہم انی اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا، کہا مالک میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہوں۔ پچھلی امتوں میں کتاب اللہ کا حافظ صرف نبی ہوا کرتا تھا، نبی کے علاوہ کسی اور کو یہ اعزاز حاصل نہ ہو سکتا تھا کہ وہ پوری کتاب کا حافظ ہوتا۔ آصف بن برقیہ جو تخت بلقیس کو دربار سلیمان میں حاضر کرتے ہیں، سورہ نمل اٹھائیے، ان کے بارے میں فرمایا گیا قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب سے کچھ علم تھا، من تبعیدیہ ہے، یعنی پوری کتاب کا عالم وہ بھی نہیں تھا، وہ بھی کتاب کے کچھ حصے کا عالم تھا۔ تو پچھلی امتوں میں کتاب اللہ کا عالم صرف نبی ہوتا تھا، پوری کتاب کا حافظ، تبھی تو نبیوں کے جانے کے بعد اس کتاب میں تحریف راہ پا گئی، اگر اور بھی حافظ ہوتے تو تحریف کبھی بھی راہ نہ پاتی۔ لیکن اس امت کو یہ اعزاز بخشا گیا، 7 سال کا بچہ ہے، پورا قرآن سینے میں موجود ہے۔ کہا مالک وہ امت میری امت کر دے جس کے لوگوں کو تو یہ نبیوں والا اعزاز عطا فرمائے گا۔ قال تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا سوال، اللہم انی اجد فی الالواح امتا یجعلون الصدقۃ فی بطونہم ویؤجرون علیہا، مالک میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا وہ صدقے کا مال خود کھائیں گے اور ثواب بھی خود پائیں گے۔ پچھلی امتوں میں جانور ذبح کرو جنگل میں پھینکو، بجلی اترے گی اچک لے گی، قبول ہو گیا، چھوڑ دیا تو برباد ہو گیا۔ لیکن اس امت میں ایسا نہیں، جانور ذبح کرو، اگر صدقہ نافلہ ہے خود کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، اگر واجب ہے تو پھر کسی اپنے غریب بھائی کو دے دو، وہ بھی خود کھانا ہوا۔ تو یہ ایسی امت کے جو صدقے کا مال خود کھائے گی، یہ عجیب ماجرا ہے کہ بروز عید قرباں وہی ذبح بھی کرے ہے، وہی لے ثواب الٹا۔ کہا مالک وہ امت میری امت کر دے۔ قال تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ اگلا سوال، اللہم انی اجد فی الالواح امتا یاکلون الفیع فاجعلہم امتی، قال تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا مالک میں نے الواح تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا جو مال فیع کو استعمال میں لا سکے گی۔ کفار کے مقابلے میں جہاد کیا، جو مال چھوڑ کے کافر بھاگے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، پچھلی شریعتوں میں بھی شریعت میں بھی جائز۔ لیکن کفار کے مقابلے میں مسلمانوں نے پیش قدمی کا آغاز کیا، کافر پہلے ہی بھاگ گئے، لڑائی کی نوبت نہ آئی، تو جو وہ مال چھوڑ کے بھاگے اس کو مال فیع کہتے ہیں، پچھلی شریعتوں میں جائز نہیں تھا، اس پہ محنت نہیں کی تم کیوں استعمال میں لاؤ، لیکن اس امت کے لیے وہ بھی جائز رکھا گیا۔ کہا مالک وہ امت میری امت کر دے۔ قال تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ اگلا سوال، اللہم انی اجد فی الالواح امتا اذا ہم احدہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت لہ حسنۃ واحدۃ وان عملها کتبت لہ عشر حسنات فاجعلہم امتی۔ قال تلک امت احمد، کہا مالک میں نے الواح میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا اگر ان میں سے کوئی شخص نیکی کی نیت کرے گا، ابھی نیکی کی نہیں، محض نیت کی، نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی گئی، اور اگر وہ نیکی کر لیتا ہے، ایک کرتا ہے، لکھی 10 جاتی ہے، وہ امت میری امت کر گئی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ فقط نیت سے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک شخص نامہ اعمال کھولے گا، حج لکھے ہوں گے، عرض کرے گا مالک میں نے تو حج کیے ہی نہیں، میرے نامہ اعمال میں حج کیسے لکھے گئے؟ فرمایا تو نے حج تو نہیں کیے، لیکن جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا نا، ہم نے تیری اس تڑپ کو دیکھ کر تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا۔ تو مومن جب نیکی کی نیت کرتا ہے، نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ آپ اہل علم بیٹھے ہیں، بتائیے بدر کے شرکاء کی تعداد والا کتنی تھی؟ 313، لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھو 313 نہیں تھی، 305 تھی۔ 8 صحابہ ایسے ہیں جو لڑائی میں شریک نہیں ہوئے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر 6 صحابہ جو لڑائی میں شامل ہی نہیں ہوئے۔
لیکن جب مال غنیمت بٹا تو ان کو برابر کا حصہ دیا گیا، اور 313 کی تعداد پوری ہوتی ہی تب ہے جب ان 8 صحابہ کو شامل کرتے ہیں، جبکہ یہ لڑائی میں شامل ہوئے ہی نہیں، بدر میں پہنچے ہی نہیں، تو پھر ان کو کیوں شامل رکھا گیا؟ اس لیے کہ یہ گھروں سے لڑائی کی نیت کر کے نکل پڑے تھے، وہ کسی وجہ سے واپس کر دیا گیا، لیکن ان کی نیت پر ان کو ثواب بھی دیا گیا اور ان کی شمولیت بھی سمجھی گئی اور مال غنیمت میں حصے دار بنایا گیا۔ تو مومن جب نیت کرتا ہے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ عمل کر لے وَإِنْ عَمِلَهَا، اور اگر وہ اس نیکی پہ جس کا عزم اس نے کیا ہے عمل کر لے، کتبت لہ عشر حسنات، وہ اس نے کی تو ایک ہے لیکن لکھی 10 جاتی ہے۔ کیسی کرم نوازی! آج تو ڈبل شاہ نے ڈگڈگی بجائی، پوری قوم پیچھے بھاگ گئی۔ اللہ 10 گنا کا وعدہ دے رہا ہے، آؤ تو صحیح اس کے راستے کے اندر، اس کی راہ کے مسافر تو بنو، اس کے احکام پہ چلو تو صحیح۔ آج کیسی ہمارے اندر غفلت تاری، یہ دکھ بھری کہانی ہے۔ آج مسلمان جس جگہ پہ چلے گئے ہیں، سود کا 1 درہم 70 مرتبہ زنا سے بدتر ہے، لیکن ساری قوم بھول گئی۔ میں تو اس دن کہا تھا وزیر آباد میں بھی کہ دجال اگر اب آ جائے تو ہماری قوم کا اکثر حصہ دجال کے ساتھ ہوگا، یعنی اگر وہ اس حالت میں آ جائے جو ہماری اس وقت حالت ہے، کم از کم ہم کو مضبوط رہنا چاہیے اور اللہ رسول پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی ہمیں اس کے حکموں کو نہیں توڑنا چاہیے۔ تو اللہ نے 10 گنا کا وعدہ دیا، اگر کوئی میرے راہ میں 1 خرچ کرے تو میں اس کو 10 دوں گا، 1 نیکی کرے 10 کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ اس کا دیا ہوا وعدہ ہے اور اس کے وعدے سچے ہیں۔ اب بتائیے، نمازیں تو فرض ہوئی تھی 50، لیکن ہم پڑھتے کتنی ہیں؟ 5۔ اللہ توفیق عطا فرمائے تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، جبکہ فرض 50 ہوئی تھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اور یہاں 9 مرتبہ تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ ہر بار جاتے ہیں اور 5 نمازیں جو ہیں وہ معافی ہو جاتی ہے، پھر جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ جائیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، انی بلوت بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہوا، 50 یہ نہیں پڑھ پائیں گے، تجربہ رکھتا ہوں امت کا۔ گئے، بار بار گئے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تو کہتا ہوں کہ یہ 50 سے جو 5 ہوئی ہیں یہ حضرت موسیٰ کی مدد سے ہوئی ہیں۔ اگر وہ درمیان میں شامل نہ ہوتے تو پھر 50 ہی پڑھنی پڑتی، ہمارے لیے 5 بھی بوجھ بنی ہوئی ہیں۔ تو 5 نمازیں 50 فرض تھی، پڑھتے 5 ہیں، تو اللہ کی تو باتیں تبدیل نہیں ہوتی، یہاں 9 مرتبہ تبدیلی، تو جواب کیا ہوگا؟ یہی ضابطہ دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1 کرو گے 10 کا ثواب دیں گے۔ اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، تم 5 پڑھو گے ثواب ہم 50 کا ہی عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے اس کا ضابطہ جو اس نے مومنین کے لیے رکھا ہوا ہے۔ بلکہ اگر انسان کو اس کا اذعان و یقین ہو تو پھر اس کا اظہار بندہ دنیا پہ دیکھ لیتا ہے، اگر انسان کا اندر پختہ ہو۔ حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہ کا نام کون نہیں جانتا؟ طریقت میں بڑا معتبر نام ہے، تصوف کی دنیا میں آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کے ہاں مہمانوں کا اکثر آنا جانا لگا رہتا تھا، اور فقیر کا مزاج ہوتا ہے کہ اس کا چولہا گرم ہی رہے اور لوگ آتے ہی رہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں نا، اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا۔ یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے۔ آج کل تو فقیر مانگت ہو گئے نا، وہ لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ قوم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں پہ مجاور اور گور کن۔ میراث میں آئی ہے مسند ارشاد ان کو، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ آج تو مہاجنے ہیں، ورنہ فقیر کا مزاج جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خیرات کرنے والا اور بانٹنے والا ہو۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر خلق خدا کی خدمت کا نام ہے۔ لوگوں سے خدمت کروانا نہیں، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ آدھا فقر ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ کے ہاں مہمانوں کا آنا جانا رہتا تو ان کی خدمت بھی چلتی تھی۔ ایک دن رات گئے، کچھ مہمان آئے، خادمہ نے بتایا کہ مہمان زیادہ ہیں اور باورچی خانے میں روٹی صرف 1 پڑی ہوئی ہے، تو آپ ارشاد فرمائیں کیا کیا جائے؟ فرمایا جاؤ اس روٹی کو لو اور باہر فقیر کوئی گلی میں ہو تو اس کو خیرات کر دو۔ خادمہ نے روٹی پکڑی اور گلی میں فقیر کو خیرات کر دی۔ 2 لمحے گزرے پہ کہ دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من علی الباب، دروازے پہ کون؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا۔
خادمہ نے وصول کی، حضرت رابعہ کے سامنے رکھا، انہوں نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 5 روٹیاں تھی، کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہے، غلطی سے ہمارے گھر آ گیا، یہ کھانا ہمارا نہیں ہے، کھانا واپس کر دیا گیا۔ پھر دروازے کو دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا فلاں کا بھیجا ہوا غلام، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 7 روٹیاں تھی، کہا یہ کھانا بھی ہمارا نہیں، اس کے آقا نے کہیں اور بھیجا ہوگا، یہ ادھر آ گیا۔ 2 لمحے گزرے، پھر دروازے کو دستک ہوئی، پوچھا من دق الباب، دروازے کو کس نے کھٹکھٹایا؟ کہا فلاں کا بھیجا ہوا غلام، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا اور تاکید کی ہے حضرت رابعہ کو دے کر آنا ہے۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 10 روٹیاں تھی، کہا ہاں ہاں یہ کھانا ہمارا کھانا ہے۔ کہا پہلے بھی 2 بھی تو آپ کا انعام لیتے تھے، کہا اللہ کا وعدہ نہیں جو 1 دے میں 10 دیتا ہوں، پہلے 5 تھی پھر 7 تھی، میں نے کہا میرے مالک 10 پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے گا۔ کہا اے اللہ وہ امت میری امت کر دے، قالا تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ حدیث بڑی طویل ہے، بڑے وقت کی نزاکت کا لحاظ رکھیں، بس نعروں پہ اکتفا نہ کریں بلکہ بات سنتے چلے جائیں۔ بات کر رہا تھا کہ کہا اے اللہ وہ امت میری امت کر دے، حدیث بڑی طویل ہے، وہ اگر گناہ کا ارادہ کریں گے نہیں لکھا جائے گا، کریں گے تو 1 لکھا جائے گا، توبہ ہوگی تو وہ بھی مٹا دیا جائے گا، علماء کے سینے بڑے کشادہ ہوں گے، دجال کے ٹکڑے کریں گے، لمبی حدیث ہے۔ ہر سوال کے جواب میں یہی جواب تھا، تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ اب دیکھو اب حضرت موسیٰ نے کیا کیا کہا، جس مقصد کے لیے میں نے لمبی تمہید باندھی، کہا اللہم اجعلنی من امت احمد، اے اللہ وہ امت میری امت نہیں کرتا، تیری مرضی مجھے اس نبی کی امت سے کر دے۔ دیکھیے اللہ کے محبوب کی امت میں ہونے کے لیے نبی آرزو کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کہا لوگوں میں جا رہا ہوں اور میرے بعد اب وہی آئے گا، چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حواری اٹھا، حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید کا خیال ہوتا ہے نا کہ میرے پیر سے افضل کون ہے، ہر شاگرد کا خیال ہوتا ہے میرے استاد سے بہتر کون ہے، اور ہر امتی سوچتا ہے میرے نبی سے بہتر کون ہے۔ وہ تو بدبخت ہے نا جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوندا، اصل منافق جانی اس نوں کوئی جھوٹے پیار جتاوندا، سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا، عیب ہو بھی تو نظر، یہاں تو عیب ہے ہی، خلقت مبرئا من کل عیب، یہاں عیب ہے ہی نہیں۔ اور اگر بریلی کے تاجدار سے پوچھیں تو وہ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان میں نقص جہاں نہیں، نقص تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں نقص کا گمان بھی نہیں ہے۔ تو محب کو محبوب کا عیب نظر، حب کا شیع یومی و یسم، حدیث ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کی محبت میں اندھا بھی ہوتا ہے بہرا بھی ہوتا ہے۔ مطلب کیا، نہ تو اس کا عیب دیکھ سکتا ہے نہ اس کا عیب سن سکتا ہے۔ تو محب کی نظر میں محبوب کا عیب نہیں آتا، تو جہاں پیار ہو جہاں الفت کا رشتہ قائم ہو جائے وہاں عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا۔ تو اس نے کہا یہ کتنی بد قسمتی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ ترازو گاڑے بیٹھے ہیں مسجدوں میں، ایک کہتا ہے سیر ہے، دوسرا کہتا ہے سوا سیر ہے، تیسرا کہتا ہے ایک چھٹانگ کو اور ڈال دو، شرم نہیں آتی کس کو تول رہے ہو؟ ڈٹھے برق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ لاہور قصر نور میں گفتگو تھی، میرے سے قبل ایک آدمی آپ بھی دیکھتے ہیں چیختا ہے ٹیلی ویژن پہ بھی، اس نے بڑے زور سے یہ بات دعوے سے کہی لوگ عمل کر لو عمل، نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ لوگ میری سمجھ دیکھنے لگے، میں نے کہا بس باری تو آ لے۔ میں نے کہا میاں عجیب بات ہے، آج تو لوگ اس سے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا ڈوگٹا، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا، جو جگر کے ٹکڑے کو بھی نہیں بخشوا سکتا، سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ تو میں نے کہا پھر اس کے پیچھے لگنے کا فائدہ کیا؟
جو گھر والوں کو بھی نہیں پار لگا سکتا، تو پیچھے کیوں لگا ہوا؟ میں نے کہا میاں تو اس کی بات کرتا ہے جو سچی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، ہم تو اس کے قصیدے گاتے ہیں۔ جس نے کہا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو اس کی بات کرتا ہے جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم تو اس کے قصیدے گاتے ہیں جس کی انگلی اٹھے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آ جائے، وہ سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سمارا کرتے ہیں۔ ہم تو اس نبی کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ ادھر بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں، وہ تو رخ پھیر دے خدا قبلے بدل دیتا ہے، ہم تو اس کے ماننے اور چاہنے والے ہیں۔ پتہ نہیں لوگوں نے کس نقطہ نظر اور کس زاویہ نگاہ سے دیکھا۔ صاحب سادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا؟ اور اقبال کہتے ہیں تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے یوسف کو کنان کے اندھے کنویں میں تو دیکھا، لیکن مصر کے تخت کے اوپر سج کے بیٹھا ہوا کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے مکے کی گلیوں میں چلتا ہوا اور طائف کے بازاروں میں پتھر کھاتا ہوا تو دیکھا ہے، عرش کی روش پہ سیر کرتا ہوا کیوں نہیں دیکھا؟ جس کے ناز خدا بھی اٹھا رہا تھا تو اس کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، لوگوں نے اپنی اپنی نگاہ سے دیکھا۔ پیر وارث شاہ نے حد مکا دی، فرمانے لگے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں۔ اصل بات یہ ہے انہوں نے دیکھا ہی نہیں، اگر دیکھ لیتے تو جھگڑا نہ کرتے، تولتے نہ۔ سونال کے چھوٹے سے ترازو پہ رتی ماشے اور تولے کا حساب تو ہو سکتا ہے، منو ٹنوں کا حساب تو نہیں ہوتا۔ عقل کے ترازو پہ مجھے تو تولا جا سکتا ہے، لیکن بھلا اس کو بھی تولا جا سکتا ہے جس نے ابو بکر سے بھی کہہ دیا ہو لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، سفر و حضر میں ساتھ رہے ہو، غار میں بھی ساتھ رہے ہو، لیکن سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ بھلا اس کو بھی تولا جا سکتا ہے کہ جس نے خود کہا ہو لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، میرے رب کے درمیان نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ کوئی مقرب فرشتہ آ سکتا ہے۔ اس نبی کی عظمتوں کو کون تولے اور کون جو ہے وہ اس کی عظمتوں کو اپنی دارائے جو ہے وہ حدود میں لائے؟ میرے اعلیٰ حضرت نے حد کر دی، فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیرنے ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے۔ محیط عربی میں دائرے کو کہتے ہیں، دائرے کو۔ یہ جو ریاضی سے لوگ تعلق رکھتے ہیں یہ نقطہ وہ بڑا بخوبی سمجھ لیں گے، لیکن آسان لہجے میں میں چاہوں گا کہ سب اس بات کو سمجھ لیں۔ ریاضی کی کچھ اشکال ہوتی ہیں، خط، مربع، مستطیل اور دائرہ۔ خط کیا ہے؟ الف بے دو نقطوں کو جوڑ دیں خط بن جائے گا۔ ابتدا کا بھی پتہ ہے، انتہا کا بھی پتہ ہے۔ الف سے ابتدا اور بے پہ انتہا، یہاں شروع ہوا یہاں ختم ہو گیا۔ مستطیل، مربع، مثلث، مثلث الف بے جیم، الف سے شروع بے پہ ختم، بے سے جیم پہ ختم، جیم پہ پھر الف پہ ختم۔ مستطیل مربع بھی الف بے جیم دال، الف سے بے پہ جیم پہ دال اور دال سے پھر الف پہ ختم۔ انہی خطوط میں سے اور انہی اشکال میں سے ایک شکل ہے دائرہ، اور جب دائرہ بن جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا شروع کہاں سے ہوا تھا ختم کہاں ہو رہا ہے وہ بھی شکل ریاضی کی، لیکن اس پہ نقطے نہیں لگائے جا سکتے۔ اگر کوئی نقطہ لگے گا تو وہ نقطہ جھوٹا ہوگا۔ مربع پہ نقطے لگیں گے، خط پہ لگیں گے، مستطیل پہ لگیں گے، مثلث پہ لگیں گے، لیکن دائرے پہ نقطے نہیں ہوتے۔ اگر ریاضی جاننے والے وہ خوبی سمجھیں گے کہ کبھی دائرے پہ نقطے الف بے جیم دال یہ نقطے دائرے پہ نہیں ہوتے، اور اگر کوئی لگا دے تو وہ بے وقوف ہے، وہ دائرے پہ نقطے لگا رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب دو کمانیں جڑی معراج کی رات تو یہ تو بن گیا دائرہ۔ کہا اب بھی تم میرے نبی کی حدیں تلاش کر رہے ہو، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی کو ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔
تو جو عقل اور فہم کے ترازو پہ نبی کی ذات کو تولنے لگ جاتا ہے اس سے بڑا بے وقوف زمانے میں کوئی نہیں۔ اگر کسی کی بے وقوفی کا اندازہ لگانا ہو تو وہ نبی کو تولنے لگ جائے گا۔ خدا تو خدا خواہد کے پردہ کس درد میل شندر تانا پاکاں برد۔ حضرت رومی کہتے ہیں مرشد اقبال، جب اللہ کسی کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے نا تو پاک لوگوں کے اندر وہ تانا زنی شروع کر دیتا ہے، ان کو ناپنے اور تولنے لگ جاتا ہے۔ تو ہمارے تو آقا، ہمارے تو مولا حضور ختم المرتبت اتنی بلند و رفیع شان والے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا کہ امتی کو یہ زیبا نہیں کہ وہ اپنے نبی کو تولے۔ آج امتی نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ گا رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ سنو ٹھنڈ پڑ جائے گی کلیجے میں۔ حضرت شیخ مہدی فرماتے ہیں حضور کا تذکرہ سن کے اور شان سن کے جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں نہ پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کی شان سنے اور تسکین نہ پہنچے اور حضور سرشار نہ ہو۔ انسان تو خوش ہو جائے گا، بیٹے کی تعریف ہو تو باپ خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ باپ کی تعریف ہو بیٹا خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر پیر کی کوئی تعریف کرے تو مرید خوشی میں پھولے نہیں سماتا، تو کیا جب نبی کی تعریف ہو تو امتی خوش نہیں ہوگا؟ اور اگر نہیں ہوگا تو سمجھو اندر اجڑا ہوا، اندر کچھ نہیں ہے۔ اب سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، ٹھنڈ پڑ جائے گی کلیجے میں اور اپنے نبی کے امتی ہونے پہ ناز کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا، چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حواری تھا، انجیل برنباس کے لفظ نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مریم کے بیٹے کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ وہ آقا و مولا جس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت کے لیے ابن مریم تڑپتے رہے، وہ آقا مجھے ملے، وہ آقا آپ کو ملے۔ کوئی کہہ رہا ہے لیسا بفظ ولا بغل، کوئی کہہ رہا اسمہ والمتوکل، بحیرہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، عبد المسیح کہاں بیٹھا ہے، سلمان فارسی کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے، دنیا منتظر ہے، زمانہ انتظار کر رہا ہے۔ وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، ندانہ مانگلے خنداں چے رنگ و بودارت کہ مرغے ہر چمن آرزو اودارت۔ ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، ہم نے انتظار کی آگ نہیں سہی، ہم نے انتظار کی بھٹی کے اندر اپنے آپ کو نہیں جلایا، سوئے تھے مقدر جاگا، آغوش مادر میں آئے، ہمارے والد صاحب جلدی جلدی سے مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے بشارت دی مبارک ہو تو آقا کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ تو میں تو کہا کرتا ہوں شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، تو ہم اس پہ کیوں ناز نہ کریں؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ یہ میلاد شریف ناز ہے، ملا علی قاری نے لکھا نا، حضور نے ارشاد فرمایا لواء الحمد بیدی یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں ہوگا اور سارے نبی اس جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے، ولا فخر، اور اس پہ فخر بھی نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں بات تو فخر والی ہے، پھر کرتے کیوں نہیں؟ توجہ چاہوں گا، بس اسی جملے کے بعد اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا۔ کہا حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھوں میں ہوگا اور سارے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب اس جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے، ولا فخر، لیکن میں فخر بھی نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ فخر والی بات تو ہے جس کے حسن کے چراغ سے پورا مصر روشن ہو گیا، وہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بات تو فخر والی ہے۔ جو اپنے عصا کے زور سے جادوگروں کا سر توڑ دے اور سرے تو خدا سے باتیں کرے، وہ کلیم اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بات تو فخر والی ہے۔ لیکن کہا ولا فخر، میں فخر کرتا نہیں۔ کہا جس کی پاؤں کی ٹھوکر سے مردوں کو زندگی ملے اور نابینے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے تو نور آ جائے، وہ عیسیٰ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بات تو فخر والی ہے، ولا فخر، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دینے والے، وہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوئے،
پسر کی گردن پہ چھری رکھ دینے والے جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات تو فخر والی ہے، بلا فخرا، لیکن میں فخر کرتا نہیں۔ تو فرمایا جب بات فخر والی ہے تو کرتے کیوں نہیں؟ کہا یہ فخر میرے لیے نہیں ہے، بلا فخرا، یہ میرے لیے فخر نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے فخر ہے کہ میرے جیسا امام نصیب ہو گیا ہے، میرے جیسے نبی کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہو گیا ہے، میں فخر کیوں کروں، وہ فخر کرے۔ تو حضور علیہ السلام کی امت میں ہونا یہ ہمارے لیے کتنا بڑا فخر اور کتنا بڑا اعزاز ہے، اور اس افتخار اور اس اعزاز کا اظہار تشکر کی صورت میں اس کے مختلف انداز ہیں۔ ایک انداز محفل میلاد ہے، اور وہ گلی گلی گھر گھر ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر بنے اور حضور علیہ السلام کی محبتوں کا ہمیں اسیر کر دے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما کو بارے کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ حضرات گرامی، جناب پیر طریقت امیر شریعت استاد العلماء حضرت صاحبزادہ پیرزادہ محمد رضا صاحب کے